کبھی کبھی لمبی عمر بھی عذاب بن جایا کرتی ہے، کبھی کبھی لمبی عمر بھی پریشانیوں کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ عمر اگر لمبی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے عزیزو، اکثر و بیشتر انسان یہی خواہش رکھتے ہیں، یہی ان کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، رب کریم ان کی زندگی کو لمبا کر دے، یہاں تک کہ انسان بوڑھا بھی ہو جائے اور اس کا جسم کمزور ہو جائے، لاغر ہو جائے، میرے عزیزو بال سفید ہو جائیں، جسم میں وہ طاقت باقی نہیں رہتی کہ جو جوانی میں چلنے پھرنے کی طاقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دل و دماغ یہی کام کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ مجھے اور لمبی عمر مل جائے، میں اور زیادہ اس دنیا میں رہوں۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگوں کی زبان سے کہ یار میری یہی خواہش ہے کہ اتنی عمر ہو تاکہ میں اپنے سارے بچوں کے لیے انتظامات کر دوں اور ان کا نکاح ہوتے ہوئے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ پھر خواہشات اور آگے بڑھتی ہیں، تمنائیں اور آگے بڑھتی ہیں، دل میں انسان کی یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ چلو اب اپنے بچوں کی شادی تو کر لی ہے، اب میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے پوتوں کو بھی دیکھ لوں، اپنی پوتیوں کو دیکھ لوں، یعنی اپنے بچوں کے بچوں کو بھی میں دیکھوں، اس خوشی کا بھی میں مزہ لوں۔ پھر میرے عزیز انسان کی تمنا یہی ختم نہیں ہوتی، پھر اور آگے بڑھتی ہیں، اس کے دل میں اور امنگ جاگتی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں اپنے یہ جو پوتے ہیں، یہ جو دھیپتے ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، ان کا میں نکاح ہوتا ہوا دیکھ لوں، ان کی بھی شادی میں دیکھ لوں۔ تو یہ انسان کی جو خواہش تمنائیں ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں، ہر انسان یہی چاہتا ہے، اکثر و بیشتر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں رہیں، زندگی ان کی لمبی ہو جائے، عمر ان کو لمبی مل جائے، لیکن میرے عزیز یاد رکھنا کبھی کبھی لمبی عمر بھی عذاب بن جایا کرتی ہے، کبھی کبھی لمبی عمر بھی پریشانیوں کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ عمر اگر لمبی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن میرے عزیز رب کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا کریں، اللہ مجھے زندگی عطا فرما اس وقت تک جب تک کہ میرے لیے زندگی بہتر ہے۔ لمبی عمر کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ میں ہمیشہ ہی جینا چاہتا ہوں، میں اتنے سال جینا چاہتا ہوں، یہ دعا ہے کہ مجھے اس وقت تک زندگی عطا فرما جب تک کہ میرے لیے زندگی بہتر ہے۔ مقصد کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں، یہ سچویشن نہ پیدا ہو جائے کہ لوگ میرے مرنے کی تمنائیں کرنے لگیں، لوگ میری موت کی تمنائیں کرنے لگیں، اور اپنی موت کی تو تمنا نہیں کرنا چاہیے نا، یہ خواہش یہ آرزو تو نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اپنی زبان سے کہ اللہ مجھے موت عطا فرما دے۔ لیکن آپ نے بہت سے لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا، بہت سے یہ بھی کہتے ہیں یار پریشانیوں سے میں تنگ آ چکا ہوں، میری زندگی کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، اب تو اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ کتنے لوگ ایسے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جو روزانہ موت مانگ رہے ہیں، حالانکہ موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، دعا یہی کریں اللہ جب تک زندگی بہتر ہے زندگی عطا فرما، یا اللہ جب میرے لیے موت بہتر ہو تو رب کریم مجھے موت عطا فرما۔ یاد رکھنا یہ زندگی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور وقت پر موت آ جائے تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کے اوپر کہ نہ وہ چلنے کے قابل رہتا ہے، نہ وہ کسی کام کے قابل رہتا ہے، ہر چیز سے بیکار ہو جاتا ہے۔ اب گھر والے اس کو اٹھا رہے ہیں، گھر والے اٹھا کر کے کبھی ادھر ڈالتے ہیں، اٹھا کر کے کبھی ادھر ڈالتے ہیں، ایک چارپائی ہے اسی پر پڑا ہوا ہے، سارا معاملہ اسی پر ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز اس وقت میں انسان یہی تمنا یہی خواہش کرتا ہے، خود کی اولادیں بھی یہی دعائیں کرتی ہے، اللہ اب تو ہمارے والد کو موت دے دے، اللہ اب تو ہماری والدہ کو موت دے دے۔ حالات نہیں دیکھے جاتے، جو اس وقت میں حالات ہوتے ہیں، جو ان کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ نہیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے یہ بتا اگر ایسے وقت میں بھی میں تجھے موت نہ دیتا تو کیا دیتا، اور یاد رکھنا اگر ایسے وقت میں موت آ جائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ لمبی عمر کی تمنا کرنا، دعا کرنا اچھی بات ہے، لیکن ایک وقت تک کسی پر بوجھ نہ بنے، وہ حالات پیدا نہ ہو کہ موت کی دعائیں کرنی پڑے، موت کی تمنائیں کرنا پڑے۔ آپ دیکھو کتنے فوٹوز، کتنی ویڈیوز کلپ ایسی آتی ہے کہ فلاں شخص کی عمر 150 سال ہے،
فلاں شخص کی عمر 200 سال ہے، ایک شخص کی عمر 250 سال ہے، لیکن ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ سوائے زندہ لاشوں کے وہ کچھ اور نہیں ہوا کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک عورت کی ویڈیو کو دیکھا کہ جس کی عمر 200 سال کی تھی، 200 سال کی اس عورت کی عمر ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ اس کے جسم پر ماس تک موجود نہیں ہے، سوائے ہڈیوں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، پڑی ہوئی ہے۔ وہ خود بھی موت کی تمنا کر رہی ہے اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ بھی یہی تمنا کر رہے ہیں کہ اب تو ہماری ماں کو، ہماری والدہ کو، یا ہماری دادی کو، یا ہمارے فلاں عزیز کو اللہ تو موت عطا فرما دے، کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں میرے عزیز۔ لیکن ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ کی عمر لمبی ہو سکتی ہے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرما سکتا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں، وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف زیادہ لے جانا پڑے گا۔ دیکھو گناہ جو ہے نا، گناہ یہ رزق میں بھی بے برکتی کرتا ہے، اس سے عمر میں بھی بے برکتی ہوتی ہے، اولاد میں بھی بے برکتی ہوتی ہے، کاروبار میں بھی بے برکتی ہوتی ہے، ہر چیز میں بے برکتی ہونا شروع ہو جاتی ہے گناہوں کے سبب۔ دل بھی سیاہ ہو جایا کرتا ہے، لیکن نیکیوں کے سبب اللہ رب العزت آپ کی ہر چیز میں برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں، عمر میں، کاروبار میں، اولاد میں، جائیداد میں، اللہ ہر چیز میں برکت عطا فرماتا ہے جب انسان نیکیوں کی طرف جاتا ہے۔ تو اگر آپ نیکیوں کی طرف جائیں، نیک اعمال کریں، نمازوں کی پابندی کریں، آخرت کی تیاری کریں، تو رب کریم نیکیوں کی وجہ سے آپ کی عمر میں اور رزق میں ہر چیز میں برکت عطا فرما دے گا۔ اور میرے عزیز، عمر جتنی لمبی ہوگی نا پھر حساب بھی تو اتنا ہی دینا ہے۔ اور ایک بھائی نے سوال کیا کہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جب انسان پریشان ہو جائے، ہر طرف سے پریشانی اسے گھیر لے، مصیبتیں آ جائیں، پھر بھی وہ موت کی تمنا نہ کرے، پھر بھی وہ موت نہ مانگے، میرے عزیز موت کی تمنا اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے تجھ سے زندگی میں کوئی گناہ ہوئے ہیں اور تیری سانسیں ابھی باقی ہیں، تو تو توبہ کر سکتا ہے، توبہ کی توفیق تجھے مل سکتی ہے۔ اگر تو چلا گیا دنیا سے، اگر تیرا انتقال ہو گیا، گناہ کرتے کرتے تو چلا گیا، تو یاد رکھنا تیرا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے۔ تو اگر یہ سانسیں چل رہی ہے، یہ اللہ نے سانسیں عطا فرمائی ہے، زندگی میں اور مہلت ہمیں ملی ہے، زندگی کی اور سانسیں ہماری بڑھ گئی ہیں، تو ان سانسوں کو ضائع نہ جانے دے، اس وقت کو ضائع نہ جانے دے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت توبہ کے صدقے میں تمہاری عمر میں، رزق میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما دے گا، اور زندگی بھی ایسی ملے گی کہ تمام پریشانیوں سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔